بہت شوق تھا. تختیاں لگاتے لگاتے آخرکار ان کا تختہ ہو گیا. خیبر پختونخوا کے ٹھیکوں سے عمران خان کا کچن اور ترین کا جہاز چل رہا ہے. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کریں اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، وہ سازش جس کا ذکر سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف پاناما کیس کے فیصلے سے پہلے بار بار کرتے رہے، وہ اب بھی اس سازش کا ذکر کر رہے ہیں اور گزشتہ روز صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو اور آج بھی مختلف سیاسی وفود کے ساتھ گفتگو میں میاں محمد نواز شریف نے وہی سازش کا بیانیہ دہرایا اور کہا کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ مناسب وقت پر سازش کو بے نقاب کریں گے. اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ بدھ کے روز عوام کے اندر بھی کیا خود کو سیاسی شہید شو کرنے کے لیے یہی بیانیہ جو یہ سازش کا بیانیہ ہے یہی لے کر جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے عائشہ گل علیہ کے عمران خان پر الزامات کے بعد پارلیمنٹ کی مستقل اخلاقیات کمیٹی 20 رکنی قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس میں 13 ارکان حکومت کے ہوں گے جبکہ 7 ارکان اپوزیشن سے ہوں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کمیٹی بنانے کی تجویز جسے خان صاحب نے پہلے ویلکم کیا تھا، آج شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو نہیں مانتے جس میں سیاسی مخالفین موجود ہوں گے ان کے، تو اس کمیٹی کے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے. تو کیا خان صاحب جنہوں نے پہلے خیر مقدم کیا تھا کمیٹی قائم کرنے کی تجویز کا، اب وہ اس کمیٹی میں پیش ہوں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات ہوگی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم موجود ہوں گے مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینیٹر شبلی فراز صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر تجزیہ کار. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، قمر زمان قاہرہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی شو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے. میاں صاحب نے کل بھی کہا اور آج بھی انہوں نے وہی نیریٹو دہرایا سازش کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے کہنے کو لیکن وہ مناسب وقت پر سازش سے پردہ اٹھائیں گے. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے خلاف آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سازش تھا یا پاناما انکشافات کو سازش کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یار، 2 سال سے تو یہ مقدمہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. کچھ 6-8 مہینے تو وہ پہلے ایک بینچ بیٹھا، اس نے روز کارروائی کی، پھر دوسرا بینچ بیٹھا، اس نے روز کارروائی کی، پھر JIT بیٹھی، اس نے روز کارروائی کی، پھر 15 دن کے بعد اس کی کارروائی کے اوپر کارروائی ہوئی. پھر آخر کے اندر 3 ججز جب کسی فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچے تو لے دے ہوئی، پھر وہ 3 جج 5 ہو گئے. اور فیصلہ کیا نکلا؟ فیصلہ یہ نکلا کہ وہ تنخواہ جو وزیر اعظم نے نہیں لی اس کو نہ ڈکلیئر کرنے پہ ان کو برطرف کیا جا رہا ہے. یہ نکالا فیصلہ. میں تو آپ کو نہیں بتاتا اس میں کیا سازش ہے، آپ مجھے بتائیں اس میں کیا سازش ہے. یعنی اس کے اندر سے اتنی تحقیق، 2 سالہ تحقیق، چلیں 10 سالہ جو جنرل پرویز مشرف کی تحقیق تھی اس کو چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں، ہم اگنور کرتے ہیں، آپ بھی اگنور کیجئے، وہ ہوئی نہیں. لیکن 2 سال مسلسل اس پہ تحقیق کرنے کے بعد، ہر روز شام کو کاغذات چلانے کے بعد ٹیلی ویژن پہ جن میں لکھا ہوا تھا کہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ کرپشن ہے، تو 2 سال کے بعد یہ کہا کہ تمہارے بیٹے نے جو کمپنی بنائی تھی ایگزائل میں، جب ملک بدر کیا گیا تھا، اور ایگزائل میں کمپنی بنائی اس وجہ سے کہ ویزا لے سکیں تاکہ لندن جا سکیں، تاکہ بیٹے کے علاج میں شرکت کر سکیں، تو اس کمپنی کے اندر جو تنخواہ لکھی گئی تھی وہ نہ لی، اور یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لی، یا ہمیں نہیں معلوم لی یا نہیں لی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان کو برطرف کرنا تھا. اب آپ مجھے بتائیں سازش کس کو کہتے ہیں؟ قانون کی گرفت میں آئی نا، بیسیکلی قانون تو موجود ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں، پورا ملک جو وفاقی حکومت جو ہے وہ چلتی ہے کیش کے اوپر. یہاں پہ تمام اکبری منڈی جو ہے اور جو جوڑیا بازار ہے اور فیصل آباد جو ہے وہ چلتا ہے کیش کے اوپر.
اور وزیر اعظم کے لیے آپ نے اکاؤنٹنگ کی امپیوٹڈ، یعنی یہ بھی نہیں آپ نے کہا کہ ایکروول ہے، یہ ریسیویبل ہے، آپ نے امپیوٹ کیا کہ کیونکہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا گیا تھا 10,000 درہم، جس کا مطلب ہے 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت کے مطابق، یا 1,60,000 روپیہ، آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ریسیویبل ہے اور وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا۔ کا جو قانون ہے ویج پروٹیکشن سسٹم ہے اس کے تحت بھی تنخواہ لینی پڑتی ہے، مگر نہیں دیتی تو وہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا ان کو کہ تنخواہ لی ہے، ہم نے دیکھ لی ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر تنخواہ گئی ہے۔ اگر اس تحقیق کے بعد بار نکالتے تو پھر تو چلے ہم پروٹیسٹ اور قسم کا کرتے، لیکن عدالت کے اندر معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ جب ہمارے اپوننٹ جو وکیل ہیں انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر یہ معاملہ ہوا بھی تو یہ کیونکہ پریئرز کے اندر نہیں ہے، اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے، میں بڑی عجز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو سیکنڈ گیس نہیں کر رہا، تو یہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس۔ مگر بات یہ ہے کہ جب آپ نے ساری گفتگو 2-2.5 سال کی کرپشن پہ اور منی لانڈرنگ پہ اور اللیگل ال گاٹن منی پہ اور لیونگ بیونڈ مینز کے اوپر، اور آخر میں نکالا اس بات پہ کہ ایک اقامہ تھا جس کے اندر ہمیں نہیں پتا تنخواہ لی یا نہیں لی، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں لی اور وہ مان رہے ہیں نہیں لی، اس پہ نکالا، ٹھیک ہے، تو اور سازش کس کو کہتے ہیں؟ میں شبلی فراز صاحب کی اجازت سے قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ قاہرہ صاحب، پاناما فیصلے سے قبل آپ نے کہا کہ میاں صاحب بتا دیں سازش کون کر رہا ہے، پیپلز پارٹی سب سے آگے کھڑی ہوگی۔ اب بھی میاں صاحب سازش کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا جو نیریٹو ہے سازش کا میاں صاحب یہ لے کے عوام میں بھی جانے لگے ہیں، تو کیا پھر عوام ہی بہترین فورم ہے یہ نیریٹو ان کے سامنے بیان کرنے کا سازش کا؟ دیکھیے جی، میاں صاحب بڑے مظلوم آدمی ہیں، ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی ہے، پاناما پیپرز جو ہیں وہ ریویل کر دیے گئے تاکہ میاں صاحب کو تنگ کیا جا سکے۔ اس عالمی سازش میں پتہ نہیں کون کون سا عالمی ملک شامل ہوگا جو میاں صاحب کے ساتھ ذاتی دشمنی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں سازش ہوئی، ہمارے اداروں نے بھی سازش کی کہ جی کچھ 600 لوگوں کے نام تھے، اور جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پروو کرتے، ان کو کسی کو نوٹس بھی نہیں دیا۔ اوکے، یہ بھی سازش ہو گئی، بہت خوفناک قسم کی سازش میاں صاحب کے خلاف۔ پھر عمران خان، پھر اپوزیشن نے کہا جی اس کا پروو کریں، وہ بھی سازش کی اپوزیشن نے میاں صاحب کے خلاف، بہت گھناؤنی سازش ہے، بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ایک کیس لے کے چلے گئے، جماعت اسلامی کیس لے کے چلی گئی پاناما ایشو کا عدالت کے اندر، بڑی سازش کی انہوں نے اور بڑی گھناؤنی سازش تھی۔ اس کے جواب میں ایک کیس حنیف عباسی سے میاں صاحب نے بھی، مسلم لیگ نے بھی کروایا عمران خان کے خلاف، وہ سازش نہیں ہے بالکل، وہ بالکل اچھا کیس کیا ہے، بہت اچھا کیس ہے، میرٹ سے ہے۔ اور اس کے بعد ججز نے فیصلہ کر دیا، 2 ممبر جو ہیں وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ڈالے ہیں، تو وہ سازش تھی بہت بڑی، کیونکہ ایجنسیاں کو بدلے تو نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ لاہور انسیڈنٹ میں خود پنجاب حکومت نے ISI اور MI کے بندے ڈالے GIT میں، لیکن یہ والی سازش تھی، وہ والی نہیں۔ یہ بات تو درست ہے بالکل، میں مانتا ہوں اس بات کو، یہ بڑی سازش ہوئی ہے عالمی۔ پھر ججز نے فیصلہ کرنا تھا، وہی عدالت جس کے بارے میں جب ہم میاں صاحب کے بارے میں کو بات کرتے تھے تو ساری مسلم لیگ بشمول ہمارے بھائی کے یہی کہتے تھے کہ بھائی اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے، اب کیوں باتیں کرتے ہو، چپ کرو۔ ہم سازش کر رہے تھے، عدالت نے فیصلہ کرنا تھا، اب پہلے فوج نے سازش کر کے اپنے بندے ڈال دیے، اس کے بعد عدالت کے ججز نے سازش کر دی، 2 ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، 3 ججز نے بڑی سازش کر کے GIT بنا دی، پھر 5 جج بیٹھے، 5 کے 5 ججز نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، بہت بڑی سازش ہے، بڑا افسوس ہے ہمیں میاں صاحب کے سارے عمل سے۔ اور بڑی سب سے اس سے بڑی گھناؤنی سازش یہ تھی کہ جی وہ تو 10,000 درہم جو لیا بھی نہیں، وہ پیسہ ڈال کے تو آپ نے ایک فرضی کیس بنا دیا، حالانکہ ان کا وہ سازش تھی۔ ان کے وکیل کو عدالت کے اندر 3 جج صاحبان گلا پھاڑ پوچھتے رہے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس کمپنی کا مالک کون ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا حسن نواز صاحب، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اس کے چیئرمین میاں صاحب ہیں، بیٹے کی کمپنی ہے، وہی بیٹا ہے جو باپ کو کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ گفٹ کرتا ہے، اور وہی بیٹا ہے جس کو، ایک منٹ اب سن لیجیے ذرا، اسے وہی بیٹا ہے جس کو میاں صاحب خود کروڑوں ڈالر واپسی گفٹ کرتے، دوسرے بیٹا ہے وہ ان کو گفٹ کرتا ہے، یہ اس بیٹے کو گفٹ کرتے ہیں، پھر بیٹی کو گفٹ کرتے ہیں، یہ وہی اولاد ہے ان کی، لیکن یہ کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی کمپنی تھی
اور مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. حالانکہ عدالت نے پوچھا, عدالت میں یہ سوال ہوا, بار بار ہوا کہ جناب یہ بتا دیجئے کہ اس کمپنی کا اوریجنل کیپٹل کتنا تھا اور کہاں سے آیا تھا. اس کا جواب نہیں دیا ان کے وکیل نے. پتہ نہیں اب شاید اس نے بھی سازش کی ہو. یعنی شارٹلی قاری صاحب آپ کو یہ سازش نظر نہیں آ رہی؟ ایک آخری جملہ رہ گیا. اس کے بعد ایک اور بڑی سازش عدالت نے یہ کر دی. عدالت نے کہا اچھا جی یہ بتائیے کہ آپ تو کہتے ہیں یہ چھوٹی سی پرفارما سی کمپنی تھی, اس کا کوئی وجود تھا نہیں, صرف پرفارما لینے کے لیے بنائی تھی, تو یہ 7.25 لاکھ پاؤنڈ ہے کہ کچھ یہ اس وقت 12-13 کروڑ بنتا تھا. یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور جو کہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے جس کے چیئرمین میاں صاحب ہیں اور یہ ایڈمیٹڈلی ہیں اور عدالت کے اندر بھی ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کوئی جواب نہیں تھا. یہ سازش نہیں تھی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سازش اپوزیشن کر رہی ہے, پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں, پاکستان کی فوج کر رہی ہے, یا عالمی سازش ہے کوئی بہت بڑی سازش. چلے میاں صاحب کہہ رہے ہیں وقت آنے پہ میں بتاؤں گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شبلی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. شبلی صاحب, جو میاں صاحب لاہور کی طرف ریلی نکال رہے ہیں اسلام آباد سے لاہور کی طرف, تو خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. بلکہ خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی اب سیاست ختم ہو گئی, وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اس لیے وہ جمہوری نظام کو ہی لپیٹنا چاہتے ہیں, اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ایسا کیا غلط ہے؟ خان صاحب کیوں پریشان ہیں یا خائف ہیں میاں صاحب کی اس ریلی سے؟ یہ تو ان کا حق ہے. دیکھیں, ہم پہلے اس سے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سازش کا ذکر بہت کیا جاتا ہے, یہ ہمیشہ انہوں نے کیا. ہم بچے تھے جب سے سنتے آ رہے ہیں, کوئی بھی جب بھی اقتدار کسی کا ڈاواڈول ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سازش ہو رہی ہے. کسی حد تک کچھ جگہوں میں شاید درست بھی ہو, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کیس سوئی ہینڈرس, یعنی بالکل ایک مختلف کیس ہے جس میں کہ کرپشن کے بارے میں وہ ہوا. یہ پہلے بھی ہوا تھا, آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا, جنہوں نے کہ پریزیڈنشیل امیونٹی کی پروٹیکشن لے کے اور اس کیس کو وہ کیا, آگے کی طرف چلایا, اور اس کا آج کوئی ذکر بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, اس ملک میں اگر ہم دیکھیں, اگر لوگوں کی باتوں پہ ہم جائیں تو سارا ملک صادق بھی ہے, امین بھی ہے. سارا ملک, کوئی پولیٹیکل, کوئی جج, کوئی فوجی, کوئی بھی بندہ جو ہے نا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ملک بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ اوپر سے مریخ سے آ جاتے ہیں جو کہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے. جب ہوا 2 ججز نے بالکل پہلے یہ GAT سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اس کے بعد اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے. یہ تو ان کو ٹائم دیا گیا, پاکستان مسلم لیگ کو, نواز شریف صاحب کو ٹائم دیا گیا کہ وہ مزید, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں کورٹ جو ریفرنس گئے ہیں, اب انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ جی ہم اس بات پہ کہ جی اقامہ ہے اور یہ ہے, اس بات کو پکڑ لیے. اور جو باقی چیزیں ہیں جس میں کہ یہ پروف, بھائی یہ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے, یہ صرف قطری خط کا سہارا لیا تھا, وہ نہیں ہوا. اب جو ہے تو بجائے اس کے انہوں نے عوام کا اور ایک جو رائے عامہ ہے اس کو, اس کا دھارا بدلنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ہمیں اتنی سی چھوٹے سے گیا کہ عام بندہ سنے تو وہ کہے کہ جی یہ تو واقعی بڑی زیادتی ہو گئی. دوسری بات کہ یہ اپنا جو کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت ان کا جلوس, دیکھیں سیاسی پارٹیز کا جلوس کرنا بالکل ان کا اپنا حق بنتا ہے, لیکن جس کانٹیکس میں آپ نے تناظر بھی دیکھیں, اس وقت جو ہے تو ملک کو 1 سال سے یہ بالکل حکومت میں بالکل کام نہیں کر رہے. سارے کیبنٹ, سارے جو تھے وہ پاناما پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, ہماری حکومت چل نہیں رہی ہے. اس کے اوپر یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ڈسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اداروں کو, مطلب جو لے دے کے کچھ رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, بیکوز ان کو واقعی ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے, یہ الیکشن سوٹ نہیں کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں اور جو ہے تو پھر کوئی راہ نکلے کہ یہ سارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے یہ سے بھی نکل جائیں. ٹھیک ہے. مرتضیٰ سلوکی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وزارت عظمیٰ چھن جانے کے بعد کیا سیاسی طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب زیادہ جو ہے وہ اپنے خطرناک ہو گئے اپنے مخالفین کے لیے, سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں؟ جی وہ زیادہ طاقتور اس حوالے سے ضرور ہوں گے کہ اب ان کے ذمے فائلیں دستخط کرنا نہیں ہوگا. جو بین الاقوامی جو افراد آتے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, اور بہت سارے جو ریاستی امور تھے اب ان سے وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ بات بلکہ یہ بھی کہ جو بہت ساری باتیں جو کہ ایک سرکاری عہدے یا ریاستی عہدے ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے تھے,
بہت سارے اور جو اتمام حجت ہے وہ اس کی ان کو ضرورت نہیں رہے گی. تو اس حوالے سے وہ زیادہ طاقتور ضرور ہوں گے کیونکہ ان کو اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے. آپ ان کو بڑی سے بڑی سزا دے چکے ہیں, اب ان کو اور کیا سزا دیں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بدھ کی صبح کو جب وہ جائیں گے لاہور اور 2 راتیں بیچ میں ٹھہرتے ہوئے, تو بنیادی طور پر وہ اپنا جو سیاسی ان کا بیس ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. اور اب جب 8-10 مہینے رہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اس کاروان کے ذریعے ایک لمبی سیاسی جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. بالکل بڑی اس کی سگنیفیکنس ہوگی چونکہ الیکشن ایئر ہے اور اس ریلی ان کا نکالنا یقیناً کافی زیادہ اثر انداز ہوگا اور ایک لگے گا جیسے نون لیگ نے باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر دی. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, اگر سازش والا نیریٹو ہی لے کر میاں صاحب نے عوام کے پاس جانا ہے اور خود کو سیاسی شہید شو کرنا ہے تو کیا اب یہی آپشن ہی آپ کے پاس واحد آپشن بچ گئی تھی فی الحال؟ سیاسی شہید ہی شو کرنا ہے؟ کیا شو کرنا ہے؟ آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تنخواہ نہ لینے پہ برطرف کیا ہے, پیسے لینے پہ نہیں برطرف کیا, پیسے نہ لینے پہ برطرف کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید شو کرنا ہے. 1955 کے اندر میرے بھائی نے بولا کہ ماضی میں بھی لوگ شور مچاتے رہے ہیں کہ سازشیں ہوئی ہیں. 1955 کے اندر جب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی تھی تو وہ کیا سازش نہیں تھی؟ اس کے بعد جو کیا نام تھا ان کا, اللہ بھلا کرے, ایوب خان صاحب آئے, پھر یحییٰ خان صاحب آئے, پھر ضیاء الحق صاحب آئے, پھر پرویز مشرف صاحب آئے. 35 سال اس ملک کے اندر حکمرانی رہی نان ڈیموکریٹک. کیا وہ سازش نہیں تھی؟ 18واں ہمارا وزیر اعظم ہے. 17 وزیر اعظم آج تک ایک بھی, چلے نواز شریف کو آپ نے جانا کہ کرپٹ ہے, 17 وزیر اعظم اس ملک کے اندر آئے ہیں, آج تک ایک بھی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. سب کے سب جو تھے وہ کرپٹ تھے. وہ بدقسمتی تو ہے, نہیں بدقسمتی نہیں ہے. آپ سازش ذرا آپ سیاسی یہ تو پورے لیگل کورس میں سے گزر کے نہیں, غلط بات. یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 17 پرائم منسٹر جو نکالے گئے, کیا وہ سیاسی شہید نہیں تھے؟ کیا ان کو شو کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں سیاسی شہید ہوں؟ سیاسی شہید ہوتا کون ہے اور شو کون کرتا ہے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو شو کرنا ہے, کیا شو کرنا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں آپ نے نکال دیا, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا عوام تک پہنچانی ہے, شو کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا, ان کو نکال دیا, وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے نکال دیا. اس میں سیاسی شہید شو کرنے کی کیا بات ہے؟ شو کیا کرنا ہے ڈاکٹر؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 1990 کے اندر 58(2)B تھی جس میں 3 حکومتیں اوپر نیچے الٹائی تھی, وہ کیا تھا؟ آپ بتائیے مجھے. آپ مجھ سے سوال پوچھتے, میں آپ سے سوال آپ کہہ رہے ہیں عدالت نے الٹائی حکومت, میں آپ کو بڑی صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ان بھائی نے کہا کہ جب بھی حکومتیں الٹی ہیں, میں نے 17 وزیر اعظم جو ہیں ان کا میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں الٹائے گئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سازش نہیں ہے کہ 17 وزیر اعظم اس ملک کے آج تک اپنا اقتدار جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایوریج جو ٹائم ہے وزیر اعظم کا حکومت کا وہ 1.5 سال ہے. آپ کو اس میں سے کوئی, میں آپ سے پوچھوں کہ 5 سال کے لیے عوام الیکٹ کرتے ہیں, 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 5 سال کے لیے کسی کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ 1.5 سال بعد چلا جاتا ہے آن ایوریج. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے ہم اس کو سازش کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سیاسی شہید شو کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر نکال دیا جائے, 20 کروڑ لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ چند لوگ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں, تو عوام کو جا کے یہ نہ کہا جائے کہ یہ میرا فیصلہ آ گیا, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کیا کریں؟ خاموشی سے چلے جائیں, بولیں نہیں. نہیں تو آپ 17 پرائم منسٹر سے بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس وزیر اعظم 2 سال تک موجود تھے, روز مقدمے ہو رہے تھے, آپ نے ان کو کرپشن پہ کیوں نہیں نکالا؟ صحیح. اگر کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی تو پھر وہ تمام چیزیں, وہ جو سونے کے صندوق جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ اربوں ڈالر جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس بنیاد پہ نکال دیتے نا. صحیح. تو یہ کہ آپ نے جو تنخواہ نہیں لی اس پہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے عمل درآمد کیا.
لیکن اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمل درآمد کے بعد ہم مانے بھی کہ یہ فیصلہ صحیح ہے تو ہم یہ کرنے سے قاصر ہیں. شبلی صاحب، ڈاکٹر صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں، جو نیریٹو آپ کی جماعت کا بھی ہے کہ سازش نہیں ہے کوئی بھی، ایک فیئر پروسیس کے تھرو وہ جا کے نااہل ہوئے ہیں. باقی خان صاحب اگر عوام کو سڑکوں پر نکالیں تو یہ تبدیلی ہے اور یہ آگاہی ہے، جبکہ نواز شریف صاحب اگر سڑکوں پر آتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں اپنی نااہلی کے خلاف یا پھر عوام کو آگاہ کرنے کے لیے، تو یہ جمہوریت کے خلاف خان صاحب کو سازش نظر آنے لگتی ہے. تو پھر یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ آپ کا سوال بنیادی طور پر ہی بالکل کنٹرڈکٹری اور غلط ہے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ ادھر اپنے انہوں نے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی سازشیں ہوتی رہی ہیں. یہ ایک ٹپیکل سوال ہے. مطلب ہے ملک لوٹتے رہو، ملک کو تباہ و برباد کر دو، معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دو، اور پھر جب آپ کو عدالت، یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ قیامت میں تو حساب ہوگا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کوئی حساب ہی نہ لے، آپ مجھے بتائیں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن میں کس نے فجنگ کی؟ آپ مجھے بتائیں ایف بی آر میں کس نے اپنے ٹیکسز کے ریکارڈ کو چینج کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایس ایس سی پی میں آپ ہی پوچھیں، کس سے پوچھئے نا، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. نیب کے بارے میں کیا کہا؟ نیب کے بارے میں کیا کہا؟ 8 کروڑ روپے ایس سی سی پی کو واپس کیے. نہیں میری بات سنیں، پرائم منسٹر آپ ہیں اس وقت، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ نیب کے چیئرمین کے بارے میں کیا ادارے انہوں نے تباہ و برباد کر دیے. جب ان کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر ان کو سازشیں بھی یاد آ جاتی ہیں، پھر ان کو جو ہے تو ہر ایک پوری ملک پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. خدا کے واسطے آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا صرف آج کی خبر دیکھتا ہے، وہ جب اس کو سوٹ کرتی ہے پرانی خبر کہیں سے نکال لیتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں ان کی حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں جس کو کہتے ہیں، اور یہ بونس میں چل رہے ہیں. یہ نارملی ان کی حکومت اتنی چلتی ہے، یہ بونس میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، مجھے آپ بتائیں کتنے انہوں نے، یا تو یہ ہے کہ آصف زرداری کو چاہیے کہ وہ آپ سب میڈیا والوں کو جیل کے اندر ڈلوائے بیکاز آپ لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، اور یا یہ سچ ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے تو پریزیڈنشیل امیونٹی $65 ملین جو سوئٹزرلینڈ میں تھے یہ کدھر گئے؟ یہ ان کا فرض بنتا تھا. انہوں نے اپنے فرض میں نہ صرف یہ ہے کہ کوتاہی کی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت خطرے میں ہیں، پھر یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، پھر یہ کہتے ہیں آپ معاف کریں. دیکھیں اگر ہمارے کسی پہ ان کا موقف لے لیں دیں، پھر میں آتا ہوں. 65 ملین کا حساب تو آپ کو میں نے نہیں دینا، تو قاہرہ صاحب چلے ٹھیک ہے، آپ نے حکومت ہے، نہیں آپ کی حکومت ہے، اس لیے آپ نے بتانا تھا، آپ نے پرسو آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں. مجھے چونکہ بریک پہ جانا اس سے پہلے مرزا سولنگی صاحب کو شامل کر لوں. مرزا صاحب، جو کل بلاول نے بات کی چترال میں، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاست کے اندر کرپشن کو لایا جبکہ خان صاحب نے سیاست کے اندر گالی کو لایا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں ان دونوں کی سیاست ایلیمینیٹ ہو جائے گی اور وہ آ جائیں گے. تو یہ بلاول کی مس کیلکولیشن ہے یا پھر ان کی خوش فہمی ہے؟ دیکھیں جی، بلاول کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں تو قاہرہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. وہ نوجوان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں اور آپ جا رہے ہیں، یہ ایک قدرت کا کارنامہ بھی ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام 2018 میں دیکھیں گے کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کی کارکردگی کیسی ہے، اور پھر خود بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا میں کس حد تک اپنی پارٹی کو منظم کر پاتے ہیں. تو اصل جو پول ہے وہ تو 2018 میں ہے، تو اسی وقت ہم دیکھیں گے. باقی جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پہ مختلف طرح کے جو ہے وہ تبرے کرتی ہیں، الزام تراشی کرتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ جی یہ جلوس اور جلسہ کیوں نکال رہے ہیں. بھائی آپ جب یہاں پر دھرنا 1 دھرنا 2 کر رہے تھے، یہاں پر جو ہے وہ ایوان دستور جو ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے، اس پہ قبضہ تھا. جب آپ وہاں پر ڈنڈا بردار لوگ لے کر آئے ہوئے تھے، جب پارلیمنٹ کی شلواریں ٹانگی گئی تھیں، جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا. چھوڑیں سولنگی صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ ملک کو لوٹنے والوں کی آپ بات نہیں کرتے ہیں اور آپ جو ہے تو شلواروں کی بات کرتے ہیں. آرگومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس پہ پھر کیا اعتراض ہے؟ نہیں، کیا آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ ملک کو لوٹ رہے ہیں. میں نے تو آپ کے منہ سے نہیں سنا کہ جو کرپشن کرے اس کو کرنا چاہیے ہمیں. یہ کس طرح کی جمہوریت پسند؟ جیل کے اندر ان کو ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو جو ہے تو وہ دھرنے آ کے ہم نے بھئی اپوزیشن پارٹی ہے، جب یہ کہیں ہم اپوزیشن پارٹی ہیں، ہمارا کام ہی ہمیں منتخب لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ کے لیڈر نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا.
आपने जो है वो छोड़ें जी, जो छोड़ें। पुलिस अफसर थे वो चोरों की भी बात कर लेना, सांघी साहब के थोड़ा सा दहशतगर्दी के मुकदमा चल रहे हैं, वो सब ठीक था। एक प्रमुख अगर कोई जलसा आप करप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली ने आयशा गुल अली के इल्ज़ामात के बाद पार्लियामेंट की एक 20 रुकनी मुस्तकिल इखलाकियात कमेटी कायम करने का ऐलान किया, जिसमें 13 अरकान हुकूमत से होंगे जबकि 7 अपोजिशन से होंगे। तो डॉक्टर साहब, फिर स्पीकर साहब ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंटेरियंस को इखलाकियात का दर्स देने की अब जरूरत पड़ी गई है। बेसिकली मेरे ख्याल में जो बद इखलाकी टेलीविज़न, रेडियो और मीडिया पे हो रही थी, मैं समझता हूँ उसके अंदर मतानत आनी चाहिए थी। ये बात मैं नहीं कहता हूँ कि आयशा गुल अली ने जो इल्ज़ामात लगाए वो सही हैं या गलत हैं। मैं समझता हूँ कि हक़ है इमरान खान साहब को कि वो उसको कंटेस्ट करें और उनको कहें कि अगर आप ये कह रही हैं तो सबूत पेश करें। इस वजह से मैं ये कहने से कासिर हूँ कि ये बात गलत उन्होंने की या सही की। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह की गुफ्तगू की गई उनके किरदार के मुतल्लिक, जो अल्फाज और अलकाबात उनके लिए इस्तेमाल किए गए, जिस तरह उनके बहन के किरदार और लिबास के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, और मुझे खुशी है कि उसको आखिर में कल परसों शायद PTI ने रोका है कि कम अज़ कम कि उनकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं इस तरह की बात की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसी तरह की स्टेटमेंट उनके मुतल्लिक भी आनी चाहिए कि हम नहीं मानते और कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत हैं, लेकिन कोई भी बंदा उनकी किरदार कशी ना करे। और ये जो एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई इस तरह का केस है, अगर कोई हमारी खातून, कोई भी खातून, ये तो परसों तक तो आयशा गुल अली PTI की बहन भी थी, लीडर भी थी, बेटी भी थी, इनके लिए सड़क पे भी आती थी, स्टेज पे भी आती थी। और मैं समझता हूँ कि इसका मुनासिब तरीक़ाकार यही है कि इन कैमरा, ताकि बिल्कुल उसके अंदर कोई ये जो हमारे थिएटर चलता है उस तरह की गुफ्तगू ना हो, सबूत और शवाहिद के साथ बात कैमरा बनाने का। और कोई भी खातून देखें, सिर्फ असेंबली में नहीं, किसी भी जगह पे अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि औरत का ये हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, ठीक, और फिर एक फेयर डिसीजन हो। फेयर का मतलब ये नहीं कि औरत हमेशा ठीक होती है, मगर एक फेयर डिसीजन हो जो एविडेंस की बुनियाद पे हो और सबूत की बुनियाद पे हो, जिसमें किसी के किरदार पे बिलावजह उंगली ना उठाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। शफीक फराज साहब, खान साहब ने पहले कमेटी बनाने की तजवीज़ आई तो खान साहब ने उसका खैर मकदम किया, लेकिन आज शफकत महमूद साहब जो कि आपकी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुस्तरद किया है इस फैसले को कमेटी कायम करने का। उनका ये कहना है कि इसमें सियासी मुखालिफिन होंगे आपके इस कमेटी में, तो कैसे इसको मानेंगे? बिल्कुल ऐसे ही था, जिस तरह के जब ये TORs बन रहे थे और जब जो है तो ये इसको तातुल दिया गया इस मसले को, तो जब आप जो आपने दुश्मनों के आगे, अगर आप, हमने तो एहतसाब नहीं किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो तो जजेस ने किया, वो तो इदारों ने किया है। तो हम जो है तो अगर आप कह रहे हैं कि जी 13 मेंबर 20 रुकनी में 13 मेंबर अपोजिशन वो उसके हुकूमत के होंगे और 7 मेंबर, तो ये तो मतलब है कि मजाक हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो मतलब है कि थोड़ी सी सीरियसनेस आनी चाहिए। देखें, बात ये है कि जहाँ तक कि इसका ताल्लुक है आयशा गुल अली का, मैं समझता हूँ कि ये एक प्योरली एक सियासी ब्लैकमेलिंग की एक आइडियल मिसाल है। कोई बुरा मानता है, बुरा माने भले, बट फैक्ट ये है कि 4 साल बाद आपको याद आया कि जी मुझे जो है तो किसी ने मैसेज भेजे थे। ये सारी बातें जो है ना, ये की गई हैं ईमा पे उन लोगों की जिसके हम कहते हैं कि ये हमारे, हम तो डायरेक्टली कहते हैं कि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने उसको हवा दी है कि भाई आप जाके ये बात करो। और आपको पता है कि हमारे उसमें लोग जो है तो क्या कुछ नहीं कर गुजरते। तो याद है, ये फैक्ट है, भी आपको 7 साल बुरा नहीं मानना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। हमारे मुल्क में हैं ऐसे लोग जो कि अपने आप को किसी भी उस पे वो कर देंगे। सॉरी, मैं आप ये वक्त नहीं है। देखें, औरत को यह हक होना चाहिए कि वो कभी भी आवाज़ उठाए। माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, औरत माइनॉरिटी होती है, बेशक नंबर में ज़्यादा हो, किसी भी औरत को बहुत करेज चाहिए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि उसमें उसका अपना भी किरदार आता है। सियासी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है। पार्लिमानी कमेटी जो थी TORs की, उसमें भी यही हुआ, कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। अब भी जो PTI के एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। बेसिकली इस्तेहकाक कमेटी का काम भी तो यही होता है, तो उसके बाद फिर ये इखलाकियात कमेटी बनाने की क्या तुक बनती है? देखें, अगर पार्लिमान ये समझती है कि अखलाकियात के हवाले से कोई कमेटी बननी चाहिए, तो उस पर पार्लिमान के किसी काम पर कोई बाहर का बंदा कैसे एतराज़ कर सकता है?
وہاں پر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ضروری ہے تو وہ ضرور بننی چاہیے، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی اس پہ کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہے، لیکن شبلی فراز صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا کہ یہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کی وہ سازشیں وغیرہ ہے، آپ تفتیش ہونے دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، فتویٰ میں دینے والا نہیں ہوں، نہ میرے والد نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ دینے والے اور ہوتے ہیں سولنگی صاحب۔ ابھی آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ جی وہ ایسا ہے، تو اب پھر تو مزید تفتیش کی کہنا اور فتوے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ سیاسی مخالفین قرار ہے، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ خاتون کے جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو پھر مزید تفتیش کس بات کی؟ نہیں، آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ 13 ایک بندے اپوزیشن وہ حکومت کے ہوں اور ساتھ ہوں، اس میں بھی تو کچھ بولے نا سولنگی صاحب، مطلب تھوڑا نہیں سولنگی صاحب سے پوچھے جی، یہ مطلب ہے کورٹ نہیں ہے، آپ بتائیں کہ 17 لوگ اور 7 لوگ، آپ اس کو انصاف سمجھتے ہیں، آپ بتائیں سولنگی صاحب، آپ نے کرپشن کو بھی سائٹ پہ کر دی، اس پہ آپ کا میں نے آپ سے کوئی کامنٹ سنا نہیں، میں نے آپ سے کر لیا ہے کہ باقی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ بے ضمیر ہوں گے اور وہ یقیناً جو ہے وہ آپ کے خلاف تو آپ نے کیوں یہ اسیوم کر لیا ہے کہ جو اپوزیشن کے آدھے اور اپوزیشن کے حکومت کے آدھے یہ چلے کمیٹی بنانے والوں سے پوچھ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بات ہوئی، چلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ برابر ہوتے تو اچھا نہیں تھا، 13 حکومت کے 7 اپوزیشن کے؟ کوئی وہ یہ چیزیں تو نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ خواتین کتنی، میں سمجھتا ہوں خواتین اس کے اندر کافی زیادہ ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا کمیٹی کی اس وقت فارمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھل کے بات کر سکتی ہیں، اس میں مناسب ریپرزنٹیشن خواتین کی ہونی چاہیے، اس میں مناسب ریپرزنٹیشن اپوزیشن کی ہونی چاہیے۔ قانونی نقطہ نظر سے، جمہوری نقطہ نظر سے اگر ہاؤس کے اندر ایک پارٹی کی بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے تو اس کو کمیٹیز میں اتنا شیئر ملنا چاہیے، لیکن اگر یہ معاملہ اتنا پولرائز ہے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیا صرف اسی بنیاد پہ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ 13 اور 8 ہیں؟ اگر یہ 10-10 اگر ہو جائے، چلے شبلی صاحب اگر 10-10 ہو جائے، 13-7 شبلی صاحب اگر 10-10 ہو جائے، شبلی صاحب اگر 10-10 ہو جائے حکومت اور اپوزیشن کے، پھر خان صاحب کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بدنیتی شو، میں کون ہوتا ہوں کمنٹ کرنے والا، میری لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے گی، یہ تو میرا ایک کامنٹ ہے۔ اعتراض ہوگا پارٹی کا، اعتراض کس بات؟ نہیں، اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی 13 حکومت 10-10 ہوں تو آپ کمٹ کریں گے؟ میں تو ایک قوم یہ ڈیسیجن میری پارٹی لے گی، میں تو نہیں لے سکتا۔ تو پھر آپ اعتراض کر رہے ہیں پارٹی کے بہاف کے اوپر، پارٹی کے بہاف پہ کمٹ کریں۔ بھئی ایز اے ہیومن بینگ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ بھول جائیں کہ آپ کسی پارٹی سے 13 دشمن اور 7 جو ہے تو دوسرے نہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی نہیں، بیٹیاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تو پھر وہ عائشہ کا کیس چل رہا ہے، یعنی اس گن میں نہیں جاتے ہیں، اس گن میں نہیں جاتے ہیں۔ عورت کے حق کی کو جو ہے نا، عورت کو اس طرح تماشا میں سمجھتا ہوں نہیں بننا چاہیے، میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کی کمیٹی ہر کارپوریشن میں بھی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پارلیمانی ممبر نہیں ہوں، لیکن اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ اتنی خواتین کا استحصال ہوتا ہے، اخلاقیات کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اخلاقیات کی کمیٹی بننی چاہیے، اور اگر اپوزیشن کے کوئی تحفظات ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ تحفظات دور کرے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، تمام مہمان کا بہت بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔